بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ایمان والوں، آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو آپ کے دل کو جھکجھور کر رکھ دے گی۔ یہ کہانی ہمیں ماں کی محبت اور اس کی دعا کی طاقت کا احساس کراتی ہے۔ یہ کہانی قرآن اور حدیث کی روشنی میں چمکتی ہے۔ ماں کی دعا جنت کا دروازہ۔ ایک دن ایک نوجوان نبی کریم کے پاس آیا اور بولا، یا رسول اللہ، میں نے بہت بڑے گناہ کیے ہیں، کیا میری معافی کی کوئی صورت ہے؟ نبی کریم نے فرمایا، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا، نہیں یا رسول اللہ۔ پھر نبی نے پوچھا، کیا تمہاری خالہ ماں کی بہن زندہ ہے؟ اس نے کہا، ہاں یا رسول اللہ۔ تو نبی کریم نے فرمایا، تو ان کی سیوا کرو، اس میں تمہاری مغفرت ہے۔ سنن الترمذی حدیث 1904۔ سبحان اللہ! دیکھیے، اسلام ماں کی محبت کو کتنی اہمیت دیتا ہے۔ ماں کی دعا اللہ کی رحمت کا دروازہ ہے، جسے ماں کی سیوا نے جنت کا حقدار بنا دیا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، نبی کے زمانے میں ایک آدمی تھا، اویس القرنی۔ وہ کوئی بڑے صحابی نہیں تھے، نہ ہی انہوں نے کبھی نبی سے ملاقات کی، لیکن پھر بھی نبی نے اپنے صحابہ سے فرمایا، اگر تم کبھی اویس القرنی سے ملو تو ان سے دعا کرانا، کیونکہ ان کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم حدیث 2542۔ آخر اویس اتنے خاص کیوں تھے؟ کیونکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی صرف اپنی ماں کی خدمت میں گزار دی۔ ان کی صرف ایک خواہش تھی کہ وہ نبی کریم سے ملے، لیکن ان کی ماں بوڑھی اور کمزور تھی اور وہ انہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے ماں کی سیوا کو چنا اور نبی سے ملنے کا موقع چھوڑ دیا۔ لیکن ان کے اسی تیاگ نے انہیں اتنا بڑا مقام دیا کہ صحابہ تک سے کہا گیا کہ وہ ان سے دعا کرائیں۔ ماں کی بددعا بیٹے کی تباہی۔ جس طرح ماں کی دعا انسان کو جنت تک پہنچا سکتی ہے، اسی طرح ماں کی بددعا اس کی زندگی تباہ کر سکتی ہے۔ بنی اسرائیل کے دور میں ایک آدمی تھا جو بہت گنہگار تھا۔ اس کی ماں اسے بار بار کہتی، میرے بیٹے، اللہ سے ڈرو، اپنے راستے بدل لو، لیکن وہ نہیں مانتا تھا۔ ایک دن اس کی ماں نے غصے میں اپنے ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے اللہ، اسے اس دنیا میں ہی اس کا انجام دکھا دے۔ اسی دن سے اس کی زندگی بدل گئی۔ اس کا سارا مال چلا گیا، اس کی صحت بگڑ گئی اور وہ سڑکوں پر بھیک مانگنے پر مجبور ہو گیا۔ بھائیوں اور بہنوں، کبھی بھی اپنی ماں کو اتنا دکھ مت دو کہ ان کے منہ سے بددعا نکل جائے۔ ماں کی آہ کو ہلکے میں مت لو، کیونکہ اللہ ماں کی فریاد کو کبھی انسنا نہیں کرتا۔ قرآن میں ماں باپ کا حق اللہ پاک فرماتا ہے، ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی ہے۔ اس کی ماں نے اسے تکلیف اٹھا کر پیٹ میں رکھا اور تکلیف اٹھا کر اسے جنم دیا، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہوا۔ اس لیے ہم نے تاکید کی کہ میرے شکر گزار بنو اور اپنے ماں باپ کے بھی۔ سورہ لقمان 31:14۔ اللہ صرف اپنی عبادت کا حکم نہیں دیتا، بلکہ ماں باپ کی عزت اور خدمت کا بھی حکم دیتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ سنن النسائی حدیث 3104۔ تم جنت چاہتے ہو تو اپنی ماں کی خدمت کرو۔ اگر تمہیں کامیابی چاہیے تو اپنی ماں کو راضی کرو۔ آخری پیغام، ماں کی دعا کبھی نامنظور نہیں ہوتی۔ پیارے سننے والوں، اگر آج آپ کی ماں زندہ ہیں تو ان کی سیوا کرو، ان سے اپنے لیے دعا مانگو۔ اگر کبھی ان سے غلطی سے بھی کوئی غلط فہمی ہوئی ہو تو معافی مانگ لو، کیونکہ ماں کا دل بہت نرم ہوتا ہے اور اس کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی۔ اور اگر آپ کی ماں اس دنیا سے چلی گئی ہیں تو انہیں بھولنا مت، ان کے لیے دعا کرو، صدقہ جاریہ کرو اور ان کے نیک اعمال کو زندہ رکھو۔ اللہ ہم سب کو اپنی ماؤں کی سیوا کرنے کی توفیق دے، ہمیں ماں کی دعاؤں کا حقدار بنائے اور ہماری خطا کو معاف فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ بیان آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو اسے آگے شیئر کریں، تاکہ اور لوگ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکیں۔